بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، اس آیت میں پہلے ترکیب ذہن نشی کر لیں، پھر ترجمہ مطلب سمجھیں گے۔ ان الذین آمنوا یہ الگ جملہ ہے، اور والذین ہادوا سے لے کے اخیر تک الگ جملہ ہے، لہذا والذین ہادوا میں جو واو ہے یہ عاطفہ ہے، اور بعد والا جو جملہ ہے وہ معقول والے جملہ ان الذین آمنوا پر جو عطف ہے یہ عطف جملہ علی الجملہ کے قبیل سے۔ ان الذین آمنوا میں ان حرف مشبہ فعل، الذین آمنوا موصول صلہ سے مل کر ان کا اسم ہے اور اس کی خبر محذوف ہے، اور والذین ہادوا والسابئون یہاں جو الذین ہادوا موصول صلہ یہ مبتدا ہے، اور والسابئون والنصارى اس مبتدا پر عطف ہے، اور من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا یہ مبتدا سے بدل واقع ہے۔ اس طرح مبتدا اپنے معطوف بدل سب سے مل کر یہ مبتدا بنا ہے، اور اس مبتدا کی خبر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ جو خبر ہے مبتدا کی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی شروع میں جو ان الذین آمنوا تھا جس کی خبر بتائے محذوف، تو ان کی محذوف خبر پر مبتدا والی خبر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ دلالت کرتی ہے، جیسا کہ آگے مصنف فرمائیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، خبر محذوف ہوگی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سو ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ دوسرا جملہ والذین ہادوا وہ لوگ جو یہودی ہوئے، مصداق بیان کیا مصنف نے ہم الیہود یہودی لوگ، یہ ترکیب میں مبتدا ہے، والسابئون اس مبتدا پر عطف ہے، اور سابئی فرقہ سبع سے سابئی ہے جس کے اصل معنی خرجہ کے ہیں، نکلنے کے ہیں۔ سابئی ایک ملت ایک دین سے نکل کے دوسرے دین کی طرف آنے والے فرقے کو سابئی کہتے ہیں، لیکن دین باطل سے نکل کے دین حق کی طرف آنے والے کو سابئی نہیں کہتے، وہ تو مسلم ہوتے ہیں۔ یہاں باطل دین سے دوسرے باطل دین کی طرف نکلنے والے سابئی کون ہیں؟ مصنف نے کہا فرقۃ منہم، یہ انہی یعنی یہودیوں میں کا ایک فرقہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نصارہ کا فرقہ سابئی ہے، نصارہ میں ایک فرقہ ہے جو سابئی کہلاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک جماعت تھی جو ساتوں ستاروں کی پجاری تھی، اور بعد میں وہ جماعت یہودیت یا نصرانیت کو قبول کر لیا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے پوجنے والے لوگ تھے، بعد میں یہودیت نصرانیت کو اختیار کر لیا، وہ سابئی ہیں۔ فرماتے اور سابئی یعنی ان میں کا ایک فرقہ یہودیوں میں کا، والنصارى اور نصارہ، وَيُبْدَلُ مِنَ الْمُبْتَدَى الَّذِينَ هَادُوا جو مبتدا ہے اس سے بدل لایا گیا آگے والی آیت کو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو لوگ یہودی ہوئے بدل لائے
ان میں سے جو ایمان لائے اللہ اور یوم آخرت پر، منہم ان میں سے، یعنی یہودیوں میں سے یا صابئین میں سے یا نصارہ میں سے، یعنی جو باطل دین پر تھے اور اب دین حق پر آ گئے، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا۔ ایمان یہ نجات کے لیے ضروری ہے اور عمل صالح رفع درجات کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی ایمان لایا اور نیک عمل نہیں کیا اور اسی پر مر گیا تو اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا۔ فرمایا فلا خوف علیہم، سو ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی یہ غمزدہ ہوں گے آخرت میں۔ دنیا کے اعتبار سے ماضی میں کوئی خوف ڈر نہیں، اور آخرت کے اعتبار سے مستقبل میں کوئی حزن رنج نہیں۔ اس طرح خوف حزن میں فرق ہوگا۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ آگے جو نقصان کے آنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کو خوف بولتے ہیں، اور پیچھے جو نفع کے چھوٹ جانے کا صدمہ ہوتا ہے اس کو حزن بولتے ہیں۔ گویا ماضی کے اعتبار سے ہو، مستقبل کے اعتبار سے وہ بے خوف ہوں گے، بے غم ہوں گے۔ فلا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ آخرت میں غمزدہ ہوں گے۔ یہ آیت جو ہے فلا خوف علیہم والی، فرماتے خبر مبتدا، یہ مبتدا کی خبر ہے، جیسے کہ شروع میں ترکیب بتا دیا، والذین ہادوا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر یہ آیت، اور شروع میں جو ان الذین آمنوا جس کی خبر محذوف تھی، فرماتے ودالون یہ مبتدا کی خبر ان کی خبر پر دلالت کر رہی ہے۔ یہ جو اوپر آئی تھی آیت کے وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی صابئی نصارہ میں سے جو اللہ یوم آخرت پر ایمان لائیں، نیک عمل کرے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے جو اپنے دلوں سے حقیقت میں ایمان لائے، اور اسی طرح اپنی زبان سے بھی ایمان لائے، یعنی ایمان قلب میں پایا گیا، اس کا اظہار زبان سے ہوا۔ یہ تفسیر کر لیں گے تو منافقین خارج ہو جائیں گے، کیونکہ منافقین محض زبان سے ایمان لائے تھے، کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے۔ لہذا زبان سے اقرار اظہار کے ساتھ دلوں میں یقین ہونا چاہیے، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ چنانچہ جو دل اور زبان ہر اعتبار سے مومن ہیں، حقیقت میں ایمان والے، ان کے لیے یہ بشارت ہے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ منافقین جو محض زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، ان کے لیے یہ بشارت نہیں ہے۔ آگے آیت لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا۔ یہ بنو اسرائیل سے عہد و پیمان وہ ہے جو تورات میں مذکور ہے، یعنی تورات میں جو حق کو قبول کرنے، آخری نبی پر ایمان لانے اور نبی کی تعلیمات کو عمل میں اختیار کرنے کا عہد و پیمان تھا، اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اس یاد دہانی کا مقصد ان یہودیوں پر، ان تورات والوں پر حجت قائم کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ ایسی ان نصرانیوں پر حجت قائم کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، تو اقامت حجت کے طور پر یہ یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ یقیناً ہم نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا۔ میثاق یمین قسم کے ساتھ مؤکد عہد پیمان کو کہتی ہے، یعنی علی الایمان باللہ و رسولی، کہ اللہ پر ایمان لانے پر عہد و پیمان اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے پر عہد و پیمان، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جیسے کہ حضرت شعیہ تھے، ارمیہ، یوشع، یہ انبیاء تھے بنو اسرائیل میں آئے تھے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، کہ جب جب ان کے پاس کوئی رسول آیا، بما ایسے پیغام لے کر
جنہیں ان کا نفس خواہش نہیں کر رہا تھا، ان کا نفس پسند نہیں کر رہا تھا، کذبوا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ یا کلما جاءہم رسول، یہ ترکیب میں شرط ہے، کلما شرط ہے اور جا فعل شرط ہے، اور اس شرط کا جواب محذوف ہے جو مصنف نے آگے نکالا ہے، من الحق کذبوہ، کہ جب جب ان کے پاس کوئی رسول آیا، منہم انہی میں سے، یہ منہم جو مصنف نے مقدر مانا، اس سے اشارہ ہے کہ وہ جو شرط والا جملہ ہے یہ رسولن کے لیے صفت ہے۔ آیت تھی وارسلنا الیہم رسولا، ہم نے ان کی رسولوں کو بھیجا، اور اس رسول کی صفت لائے یہ شرط والے جملہ کو، جب جب ان رسولوں میں سے کوئی رسول ان کے پاس آیا، بما لا تہوی انفسہم، اس پیغام کے ساتھ جن کی خواہش ان کا نفس نہیں کر رہا تھا، بما میں ما موصولہ ہے، آگے بیان نکالا من الحق، یعنی حق لے کر کے جو ان کے نفس کے خلاف، چونکہ ان کا نفس بگڑا ہوا تھا اس لیے حق کو وہ قبول نہیں کر رہے تھے، اس پیغام کے ساتھ، اس حق کے ساتھ جنہیں ان کا نفس پسند نہیں کر رہا تھا، خواہش نہیں کر رہا تھا، کذبوہ، یہ کذبوہ یہ کلما شرط کا جواب ہے جو مصنف نے نکالا ہے، تو انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی، اسے جھٹلایا۔ مطلب یہ ہے کہ قتل تو نہیں کیا لیکن تکذیب ضرور کی، جیسے حضرت داؤد، سلیمان، یوشع اور حضرت عیسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا۔ آگے کہتے فریقا منہم کذبوا، ان میں سے ایک فریق یعنی ان رسولوں میں سے ایک جماعت کو انہوں نے جھٹلایا، وفریقا منہم یقتلون، اور ان میں سے ایک فریق ایک جماعت کو قتل کر رہے تھے۔ جن کو انہوں نے قتل کیا وہ جیسے حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، ایسے حضرت شعیہ۔ کہتے ہیں جیسے کہ زکریہ اور یحییٰ ہیں، وہ تعبیر بھی دون قتلوا، سوال یہ ہے کہ ایک فریق کے لیے کذبوا کا لفظ لائے تو پھر دوسرے فریق کے لیے قتلوا کا لفظ لانا چاہیے تاکہ کذبوا کی رعایت ہو جائے، ماضی کا صیغہ کذبوا، ویسے قتلوا ماضی کا صیغہ لاتے، لیکن قتلوا کے بجائے یہ یقتلون کی جو تعبیر لائی گئی، اس کا نقطہ بیان فرماتے ہیں مصنف، کہتے ہیں والتعبیر بھی دون قتلوا، کہ یقتلون والی جو تعبیر ہے نہ کہ قتلوا والی تعبیر، یعنی ماضی کا صیغہ نہیں، مضارع کی جو تعبیر لائی، مضارع کا صیغہ یقتلون، حکایت للحالت حال الماضیہ، یہ حال ماضی گزشتہ حال کو نقل کرنا ہے، گویا کہ ماضی کے واقعے کو مضارع کی تعبیر میں بیان کر کے استحضار فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ اب بھی ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قتل وہ اس قدر گھناؤنا جرم ہے کہ اس کی قباحت کو مستحضر کرنے کے لیے ماضی کی بات کو مضارع کی تعبیر میں پیش کیا، جس کو حکایت حال ماضیہ بولتی ہے۔ اور یقتلون والی تعبیر نہ کہ قتلوا والی تعبیر، یہ ماضی گزشتہ حال کو نقل کرنے کے طور پر للفاصلہ، فاصلہ کی رعایت کی وجہ سے، فاصلہ یعنی ماقبل کی آیت کا آخر جس طرح اسی طرح اس آیت کا آخر بھی ہو جائے۔ ماقبل کی آیت میں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہا گیا تھا، اب یہاں اگر وَفَرِيقًا قَتَلُوا کہتے تو اس آیت کا آخر ماقبل کی آیت کے مناسب نہیں ہوتا، دونوں میں فرق ہو جاتا۔ روح سے آیا آیت کے سرے آخر کی حفاظت کے طور پر کہ دونوں آیت کا آخر ایک جیسا ہو جائے، اس وجہ سے یحزنون جو مضارع کا صیغہ تھا اسی کی مناسبت سے یقتلون لائے، اس کو فاصلہ کی رعایت بولتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حکایتاً للحال الماضیہ، ماضی کے حال کو نقل کرتے ہوئے یہ تعبیر لائے، للفاصلہ فاصلہ کی وجہ سے، فاصلہ
یعنی آیت کے آخر کے ایک ہونے کی رعایت کرنے کے لیے ماضی کو مضارع سے بدل دیا، تو ایک نقطہ تو حکایت حال ماضیہ کا نکلا اور دوسرا نقطہ فاصلہ کے نکلا۔ قرآنی آیت میں آیت کا آخر ایک جیسا ہو اس کو فاصلہ بولتے ہیں، اور یہی شعر وغیرہ میں ایک جیسا ہو جائے جس کو قافیہ بولتے ہیں۔ عام نثر میں مخلوق کے کلام میں جملے کا آخر ایک جیسا ہو جس کو سجع بولتے، اس سے کلام میں حسن پیدا ہو جا رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔